السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 171، آیت نمبر 65 سے 78 تک، لیسن نمبر 171، آیت نمبر 65 to 78۔ الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی نے، سخر لکم، مسخر کیا ہے تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب تمہارے فائدے کے لیے بنایا، تمہارے کام لگایا، قابل استعمال بنایا، والفلک، اور کشتیاں، تجری، چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بامرہ، اسی کے حکم سے، جو کچھ خشکی میں ہے وہ بھی اسی نے تمہارے لیے بنایا، اور جو کچھ سمندر میں چل رہا ہے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے وہ بھی اسی نے بنایا۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ پکڑے ہوئے ہے، روکے ہوئے ہے آسمان کو، ان تقع، یہ کہ گر پڑے، یعنی نہ گر پڑے، لا محذوف ہے، علی الارض، زمین پر، الا باذنہ، مگر اسی کے اذن سے، آسمان کو گرنے سے بھی اسی نے روکا ہوا ہے، یہ اسی کی قدرت ہے، اسی کا کمال ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، رأفت سے، رحیم، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرتوں کا ذکر ہے کہ اس کو پہچانو، کون ہے وہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ اور پھر خاص طور پر کشتیوں کا ذکر، تو یہ کشتیاں سواری کے کام بھی آتی ہیں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے بھی۔ اور پھر خاص طور پر آسمان، کبھی آپ کو کسی ایسی چھت تلے بیٹھنے یا گزرنے کا اتفاق ہوا ہو جو سردی کے موسم میں یا بارش کے موسم میں ٹپک رہی ہو، یا یہ کہ کہیں سے اس کا کوئی حصہ یا ٹکڑا گر پڑے، یا کبھی چلتے پنکھے کو دیکھ کر آپ کو خیال بھی گزر جائے کہ گرے تو کیا بنے، یا کبھی کسی نے گرتے بھی دیکھا ہو تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ بنا کر ہمارے لیے پرسکون کر دیا، جبھی تو ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ زمین پر جیتے، کام کرتے اور سوتے ہیں۔ اگر کبھی یہ خوف بھی گزرے کہ سوتے ہوئے چھت گر پڑے گی تو شاید ہماری نیند حرام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس زمین پر رہنے بسنے کے لیے بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، اور ہماری ضروریات کے سارے سامان بھی اسی نے بنائے ہیں تاکہ ہم اسی کے شکر گزار ہوں۔ اور آیت کے اختتام پہ جو فرمایا کہ یہ سب اس لیے ہے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اسی لیے تو ہم غلط کام کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، اس کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں، تو بھی وہ ہمیں پکڑتا نہیں، امن سے جینے دیتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، یقیناً انسان البتہ بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل دیے گئے کہ تمہیں زندگی اس نے بخشی ہے، اور زندگی کے بعد موت دینے والا بھی وہی ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھانے والا بھی وہی ہے، کوئی دوسرا اس کے اس کام میں شریک نہیں، پھر بھی تم اس کو نہیں پہچانتے، اس کا انکار کرتے ہو۔ اور یہ اس کی کمال قدرت کی علامت ہے کہ ایک کے بعد ایک آتی چلی جاتی ہے۔
ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں بنایا، پھر وہی موت دے گا، اور پھر جیسے پہلی مرتبہ بنایا وہ دوبارہ بھی بنانے پہ قادر ہے۔ لیکن انسان اس کو بھول جاتا ہے، اس کو نہیں پہچانتا، اس کا حق نہیں دیتا، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو اس سے آگے لے آتا ہے۔ کیا یہی ناشکری اور ناقدری نہیں اللہ کی؟ کفور فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ پھر فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے طریقہ عبادت مقرر کر دیا۔ منسک کس کے وزن پر ہے؟ مفعل، اور مفعل کا وزن کون سا ہوتا ہے؟ ظرف کا۔ تو ظرف میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ یعنی عبادت کی جگہ، اور عبادت کا طریقہ بھی آ سکتا ہے اس میں۔ تو ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کر دیے، اور امت سے مراد جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت موسیٰ اور دیگر امتیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دین سب کا ایک ہے، توحید پر ہیں سب، لیکن شریعتیں مختلف، عبادت کے طریقے مختلف۔ ہم ناسکوہ، وہ چلنے والے ہیں اس پر، یعنی ہر امت کو ہم نے جو خاص طریقہ عبادت سکھایا وہ اسی کے مطابق عبادت کرنے والے ہیں۔ جیسے نمازوں کے اوقات میں یا طریقہ کار میں کچھ، یا اس کی رکعتوں وغیرہ میں فرق۔ فلا ینازعنک فی الامر، پس نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، طریقہ عبادت کے معاملے میں، یا پھر قربانی کے معاملے میں۔ الامر سے مراد یہاں منسک ہی ہے۔ اور ینازع کا لفظ نون زائن سے، نزع کس کو کہتے ہیں؟ کھینچا تانی کرنے کو، کھینچنے کو۔ نزع کا عالم جو موت کے وقت ہوتا ہے وہ بھی روح کھینچنے کا عمل ہوتا ہے، اور نزع کا معنی پھر اختلاف کرنا۔ کھینچا تانی سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے چیز کو، جھگڑے کا طول پکڑنا۔ تو نہ آپ سے اختلاف کریں، جھگڑا کریں دین کے معاملے میں، یعنی دیگر امتوں کے پیروکار آپ سے طریقہ ہائے عبادت کے معاملے میں مت جھگڑیں۔ کیوں نہ جھگڑیں؟ کیونکہ ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی کبھی اس آرگیومنٹ سے سابقہ پیش آئے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہوں جو مسلمان نہ ہو، اور اس کو یہ بتا رہے ہوں کہ ہم حضرت آدم کو بھی مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور تمام پیغمبروں کو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے یہ سوال کرے کہ پھر آپ کی جو عبادت کے طریقے ہیں یا حلال اور حرام میں کچھ امور ہیں وہ فرق کیوں ہیں؟ اب آپ دیکھیے بنی اسرائیل کے لیے بہت سی چیزیں حرام کی گئی تھی جو ہمارے لیے کیا کی گئی؟ حلال کی گئی۔ تو ایسے میں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے کہ اگر آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اگر آپ اسی دین پہ چلنے والے ہیں، تو پھر یہ طریقہ عبادت کیوں مختلف ہے؟ تو یہ ایک مغالطہ دیا جا سکتا ہے۔ مغالطہ ہوتا ہے کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے آرگیومنٹ دینا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کو ایسے بات سے واسطہ پیش ہے اور وہ کھڑا ہو جائے کہ ہاں پھر یہ کیوں فرق ہے؟ تو فرق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور پھر فرق کس لیے؟ جبکہ عبادت اللہ کی ہے۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود ہماری اپنی شریعت کے اندر بعض اوقات مختلف مسلک اور مختلف لوگوں کے درمیان طریقہ عبادت میں کچھ نہ کچھ فرق، کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، مثلا نمازی کا طریقہ ہے یا اور کچھ مناسک ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز عبادت کی روح ہے۔ بعض اوقات تھوڑا بہت اختلاف جو ہے وہ ایک امتحان بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس اختلاف سے کیا نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ پھر عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے، جبکہ یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثلا جو لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے وہ بعض اوقات کیا بحث کرتے ہیں اور کیا دلیل دیتے ہیں؟ ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، دوسرا کہتا ہے یہاں باندھو، لہٰذا ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم بھلے اس سے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیتے۔ تو یہ چھوڑنے کی بات نہیں ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر
امت کے لیے شریعت میں فرق کیوں رکھا؟ ایک کو دوسری سے ممتاز کرنے کے لیے، امتحان کے لیے، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو کیسے ثابت ہوگا کہ وہ آپ پر ایمان لایا؟ مناسک کو آپ کے طریقے کے مطابق ادا کر رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ عمل صالح میں بنیادی شرط کیا ہے کہ اللہ کے لیے تو ہو، مگر ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے، کیونکہ اب آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حتمی شریعت ہے، اور پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئی. ہاں، ان کے جو احکام اس کے مطابق ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن اب فائنل اتھینٹک اپرووڈ طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ کار ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف. یعنی دین میں اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. لیکن بہت سے لوگ ظاہری اختلافات میں الجھ کر اصل مقصد بھول جاتے ہیں، اصل چیز پیچھے چلی جاتی ہے، اور اسی مشکل کا شکار آج ہم مسلمان ہو گئے کہ فقہی اختلافات اور مسلکی اختلافات اس درجہ شدت اختیار کر گئے کہ لوگوں کو دین کی روح بھول گئی، دینی روح پیچھے چلی گئی. اگر سب مسالک کا مقصد یا سب مسالک یا مسلک جو ہیں ان کے سامنے ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو ہمارے حالت اس وقت کچھ اور ہوتی. نماز کی طرف بلانے والے تو کم رہ گئے، ہاں نماز کے نام پر جھگڑے کرنے والے بہت ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ جھگڑوں سے دین کی روح ختم ہو جاتی ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. بے شک آپ البتہ سیدھی ہدایت پر ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں. آیت کے اختتام میں یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ اصل ہدایت اب وہ ہدایت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ذریعے حاصل ہوگی. اب صراط مستقیم پانے کے لیے پچھلی شریعتوں کو نہیں، کسی اور شخصیت کو نہیں، بلکہ کس کو فالو کرنا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیونکہ انک لعلی ھدی مستقیم، جب تک آپ کی پیروی نہیں ہوگی صراط مستقیم نہیں ملے گا. آج ہم مسلمانوں کو بھی یہی بات یاد رکھنی چاہیے. کیا؟ کہ جہاں آپ کی بات آ جائے اور جہاں آپ کی سنت پتہ چل جائے تو باقی سب کچھ چھوڑ دیا جائے اور اس کو لے لیا جائے. ہدایت کا معیار یہ نہیں کہ آپ کس خاص مسلک یا فرقے یا گروہ سے ہیں. ہدایت کا معیار کس سے ہے؟ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑیں آپ سے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، حالانکہ حق واضح ہو چکا، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اللہ تمہارے عمل سے خوب واقف ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی پیروی کے معاملے میں، سنت کی پیروی کے معاملے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے معاملے میں جھگڑے، تو جواب کیا دینا چاہیے؟ جھگڑے کا جواب جھگڑے سے، لڑائی فساد نہیں، چھوڑ دینا چاہیے اس کو. کیا کہنا چاہیے؟ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ تمہارے عمل اللہ کی نگاہ میں. ہمارا فرض کیا تھا؟ بس بتا دینا. یعنی دین کے نام پر بحث مباحثے، مناظرے، جھگڑے، فساد، ان سے بچنا چاہیے. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. سب کے فیصلے اس کے ہاتھ میں، کون صحیح ہے اور کون نہیں یہ وہ فیصلہ کرے گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے، یعنی دین کے معاملات میں جو بھی تم اختلاف کرتے تھے وہ سب اس کے علم میں ہے.
الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماء، جو آسمان میں ہے، والارض، اور زمین میں. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے؟ یہاں پھر اللہ کے علم کی بات کیوں آئی؟ کہ کسی کا عمل بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں. وہ رب جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ یقیناً ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے. ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں ہے. کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، تقدیر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی. یعنی اس کو اس وقت بھی پتا تھا کہ جس کو میں پیدا کروں گا وہ کیا کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا. قلم سے محبت ہے آپ کو؟ اور اس کو کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے. چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب لکھ دیا. تو یہ ہے اللہ کا علم. اللہ کا علم کیسا ہے؟ صرف ماضی کا نہیں یا حال کا نہیں، بلکہ مستقبل کا بھی ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. بہت آسان کیا؟ اتنا علم رکھنا اور اتنی چیزوں کو یاد رکھنا. ہمارے لیے کسی ایک چیز کا علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ مشکل ہے. ادھر سے پڑھتے ہیں ادھر بھول جاتے ہیں، ایسے لگتا پڑھائی کا بھی نہیں تھا. جانتے بھی کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آسمانوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ کتنا؟ میں اور آپ کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. زمین کے بارے میں کتنی معلومات ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں. خود اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. صرف اس ایک پلانٹ پہ کیا کچھ ہے وہ بھی نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی، خاص آسمانوں میں یا زمین میں، ہر چیز کو نہ صرف یہ کہ وہ جانتا، اس نے لکھ بھی رکھا، ریکارڈڈ ہے. اس کی پچھلی ساری ہسٹری، اس کا آئندہ سارا فیوچر، اس کا انجام سب پتا ہے اس کو. تو یہ اللہ کے علم کی جو قدرت اور احاطہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، تاکہ انسان یہ محسوس کرے کہ وہ کون ہے جس سے ہمارا واسطہ ہے، اس سے کیا چھپا سکتے ہیں، اس کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، دوسروں کے لیے تو یہ سب مشکل ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کیا؟ ان سب چیزوں کو جاننا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں. مشرکین کی طرف اشارہ ہے. کس کی؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز کی. کیونکہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے ان کے دیوتاؤں کی. کتنی تعداد کہی جاتی، بتائی جاتی؟ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، یا لاکھوں میں، یا کروڑوں میں؟ کروڑوں کی تعداد میں. تو یعبدون من دون اللہ، یعنی طرح طرح کی چیزوں کو پوج رہے ہیں. ما لم ينزل، جو نہیں اس نے نازل کی، بھی ساتھ اس کے، سلطانن، کوئی دلیل، جس کی اس نے کوئی دلیل اتاری نہیں، کوئی لاجک ہی نہیں اس کے پیچھے کہ وہ بھی الہ ہو سکتے ہیں. وما لیس لہم بہ علم، اور جو نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم، اور جس کا ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں. یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان چیزوں کی تم پوجا کیوں کرتے ہو، تجربہ کریے، پوچھئے کسی سے بھی پوچھ کیوں کرتے ہو، ایک ہی جواب ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے ماں باپ کرتے تھے. وما لیس لہم بہ علم، اور نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم. وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اور یہاں ظالمین سے مراد کون ہے؟ وہ جو شرک کر رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات روشن، واضح، مراد ہے قرآن. جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنایا یا نہیں، تجربہ کر لیں. تعرف،
تم پہچانو گے، دیکھو گے، فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، منکر ناخوشی، ناگواری، غصہ، یعنی قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، یا قرآن سن کر اہل ایمان کو جس طرح خوشی حاصل ہوتی ہے ان پر تم ناگواری کے اثرات دیکھو گے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کوئی ہندو فرینڈ تھے تو ان کے بچے نے کچھ اسلام کے بارے میں سوالات کیے، تو ان کی والدہ نے ان کو قرآن پاک کی کچھ آیات بتائیں، تو اس پر بچے کی والدہ اس قدر ناراض ہوئی کہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح اپنے غصے کا اظہار کرے، اور کئی دن تک فون نہیں کیا، حالانکہ یہ دوستی کا ہی ایک تعلق تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں، کسی بھی لائبریری میں جاتے ہیں، کسی بھی شیلف سے اٹھا کر کچھ بھی پڑھ لیتے ہیں، اینڈ وی ڈونٹ مائنڈ، یا کوئی ہمیں کچھ دے دے کہ یہ پڑھ لو تو ہم لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، کوئی کچھ بات ہمیں سنائے تو ہم سن لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن ہی کا سننا اس قدر ناگوار کیوں ہے، اس کا پڑھا جانا اس قدر برا کیوں لگتا ہے؟ یہ بھی تو ایک کتاب ہے، کسی اور کتاب کے ساتھ ہم ایسا سلوک نہیں کرتے، لیکن قرآن یکادون قریب ہے کہ یستون حملہ آور ہو جائیں۔ یستون کا لفظ جو ہے سین توئے واؤ سے ہے، ستون کہتے ہیں کسی پر حملہ کر کے اسے مغلوب کرنا، سطل فرس کہتے ہیں گھوڑے کا اپنے آگے کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑے ہو جانا۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، کبھی سواری کے دوران ایسا ہوا؟ نہیں، مجھے کئی دفعہ تجربہ ہوا، اور اس وقت پھر چیخ دھاڑ کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ جی، تو اس میں یہ کہ گھوڑا جب اپنے دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے اور دونوں ہاتھ اٹھا لے تو بعض اوقات وہ مستی میں کرتا ہے، بعض اوقات وہ اکڑ غرور کی وجہ سے کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نا سدھایا ہوا نہیں ہے، ابھی نیا ہے، اور بعض اوقات اور وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ تو انسان کا ہاتھ اٹھانا اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا گھوڑے کا، اتنے اسٹرانگ جانور کا ہاتھ اٹھا کے پیچھے کو اکڑ کے کھڑے ہو جانا۔ تو وہ سین ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی اس کے آگے جانے کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر کوئی آگے آیا تو اس کا بچے گا کچھ نہیں۔ تو کسی پہ ہاتھ اٹھا کے گرفت کرنا، یا کسی کو دیکھا آپ نے دوسرے کے بال پکڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے، یا کندھے جھٹکتے ہوئے، یا کسی بھی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے، تو اس سین کو ذہن میں رکھ کے یستو نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ یکادون یستون بالذین، قریب ہے کہ جھپٹ پڑے، حملہ آور ہو کر گرفت کریں، پکڑ لیں، بالذین ان لوگوں کو، یتلون علیہم آیاتنا جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات کی۔ تلاوت کرنے والوں پر، پڑھنے والوں پر یوں لگتا ہے جیسے حملہ آور ہو جائیں گے، سخت پکڑ لیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب انہوں نے اہل مکہ کو بلند آواز سے قرآن سنایا تو پھر ان کا حال کیا کیا گیا، اس قدر مارا گیا کہ جان کا خطرہ ہو گیا۔ اب تو قرآن پڑھ کے سنانا بہت آسان ہو گیا ہے، بہت خوشگوار ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اپنوں کو ہی بیٹھ کے سناتے رہتے ہیں، تو مشکل کیا ہو۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ حملہ آور ہوں ان لوگوں پر جو ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ تلا یتلو تلاوتن سے، قل کہہ دیجیے، افانبئکم کیا پھر میں بتاؤں تم کو، بشر من ذالکم اس سے بدترین چیز، اس سے بھی بری، کس سے؟ اس غضب سے یا ملال سے جو قرآن سن کے تمہارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور تمہیں جو غصہ آ رہا ہے اور جو تم ناراض ہو رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے اس سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے پھر تمہارے لیے تیار؟ النار، آگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں النار کے دائیں اور بائیں دونوں طرف سٹاپ ہے، النار بس ایک لفظ۔ تمہارے اس حملہ آوری اور اس سختی اور اس جھگڑے کے جواب میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ سخت چیز تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے بطور علاج۔
الفرقان میں آتا ہے 66 انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ وہ آگ کیا ہے؟ بدترین ٹھکانہ اور بدترین جگہ. وعدها اللہ الذین کفروا، وعدہ کر رکھا ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اس آگ کا وعدہ اللہ نے کفار سے کر رکھا ہے جو قرآن سے نفرت کرے اور جو قرآن سن کر ناراض ہوں. وبئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، سب لوگوں سے خطاب ہے. ضرب مثل، بیان کی جا رہی ہے ایک مثال، اور مثل کا معنی قصہ یا عجیب حالت. فاستمعوا لہ، پس غور سے سنو اس کو، توجہ سے سنو اس کو. سمع کے مقابلے میں استمع، اور استمع کے بعد لام، استمع علیہ کا معنی ہوتا ہے پورے غور اور توجہ سے سننا. یہ مثال جو بیان ہو رہی ہے، اس مثال کو پوری توجہ سے سنو. کیا ہے مثال؟ ان الذین، بے شک وہ جو، یعنی وہ ہستیاں جنہیں، تدعون، تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے مکھی. ذباب اسم جنس ہے. اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکار رہے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، جن سے تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کام آئیں گے، وہ تو ایک مکھی بنانے پر بھی قادر نہیں ہیں. ذباب کا لفظ اسم جنس ہے. اسم جنس کیا کیا معنی رکھتا ہے؟ واحد، جمع، مذکر، مؤنث. یعنی ایک بھی نہیں، زیادہ بھی نہیں، مذکر بھی نہیں، مؤنث بھی نہیں، بنا ہی کچھ نہیں سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے، یعنی سارے کے سارے مل کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ کہیں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے تعاون کر کے مکھی بنانے کی کوشش کریں، تب بھی نہیں بنا سکتے. یعنی مکھی جو ہے بظاہر دیکھنے میں کیا ہے؟ ایک حقیر چیز، چھوٹی سی چیز. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مکھی نہ صرف یہ کہ سائز کے اعتبار سے، بلکہ اپنی نیچر کے اعتبار سے، یا اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، یا اپنے کام کے اعتبار سے ایک ریجیکٹڈ چیز ہے، ناپسندیدہ ہے. کوئی بھی اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور اگر بیٹھ جائے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً جھٹک دیتا ہے. بالکل ایک بیکار سی چیز انسان سمجھتا ہے اس کو. حالانکہ مکھی بظاہر دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. ایک مکھی جو تقریباً 2.5 ماہ تک زندہ رہتی ہے، اس عرصے میں 600 سے 1000 تک انڈے دیتی ہے، اور انڈے سے 12 گھنٹے میں بچہ نکل آتا ہے. یعنی انڈا اس کا کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا. یعنی اللہ کس طرح پیدا کرتا ہے ایک مکھی کو، کس کثرت سے پیدا کر دیتا ہے کہ ایک مکھی اگر 1000 انڈے دیتی ہے تو وہ مکھی جیسی معمولی چیز 1000 مکھیاں اس سے اللہ نکال رہا ہے. لیکن انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، جبکہ اللہ مکھی کے ذریعے ہزاروں مکھیاں نکال دیتا ہے. اور ایک انڈے سے 12 گھنٹے میں بچہ نکل آتا ہے، آدھے دن میں، یعنی اتنے کم وقت میں. اور دنیا بھر کے سائنٹسٹ بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ سب مل کے ساری زندگی بھی لگائیں تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے، جبکہ اللہ آدھے دن میں، یعنی عام طریقے سے جو نارمل روٹین ہے اس میں بنا دیتے ہیں. مکھی 1 سیکنڈ میں 500 دفعہ پر پھڑپڑاتی ہے، اتنی تیز ہے اس کی حرکت. یعنی بظاہر دیکھنے میں جو اتنی معمولی نظر آتی. انسان ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکا جو اتنی تیز موومنٹ کرتی ہو. اگر کسی بھی موٹر سے ایسا کام لیا جائے تو وہ جل جائے، اور اگر کوئی بھی مشین اس طرح حرکت کر رہی ہو تو تھوڑی دیر میں بیکار ہو جائے. لیکن مکھی کے بازو، پر وغیرہ نہیں تھکتے. ہمیں اگر اتنی دفعہ حرکت کرنی پڑے بازو کی، یا اپنے ہاتھ ہلانے پڑے، تو اس کے بعد دیکھیں پھر کیا کام ہو، کیا کرنے کے قابل رہیں. مکھی کے جو آنکھ ہے بہت سے لینزز سے مل کے بنتی ہے، ہیکزاگونل لینزز ہوتے ہیں.
اور اسی وجہ سے وہ بہت بڑے ایریے کو دیکھ سکتی، ہم سے زیادہ بڑے ایریے کو ایٹ اے ٹائم دیکھ سکتی، سامنے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی، چاروں طرف دیکھ لیتی ہے. اور ایک آنکھ میں ان کے 5000 تک بھی لینزز ہو سکتے ہیں. تو وہ حقیر سی چیز کتنا کچھ دیکھ لیتی، اور پھر آنکھ اس کی کچھ ابری ہوئی بھی ہوتی ہے، باہر کو نکلی ہوتی، اس سے وہ اور زیادہ بہتر دیکھ سکتی. اسی لیے مکھی قابو نہیں آتی اتنی آسانی سے. اور مکھی کا جو نچلا ہونٹ ہوتا ہے وہ ٹرنک کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے باہر مکھی کا کھانا جمع ہوتا ہے جسے وہ ایک اسپیشل لیکوڈ سے کور کر لیتی. جو ہی مکھی نے کچھ کھانا اڑایا اس کو فوراً کور کر لیتی، اور پھر یہ کہ اس کو ہضم بھی فوراً کر جاتی. اور مکھی اپنا کھانا پیٹ میں ہضم نہیں کرتی، مکھی اپنا کھانا جسم کے باہر ہی ڈائجسٹ کر جاتی ہے. اس لیے آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز، یسلب سلب سے ہے، سین لام بے، کسی سے زبردستی لے لینا، دیکھتے دیکھتے اڑا کے لے جانا. کیونکہ سیکنڈ کا بھی کم حصہ لگتا ہے مکھی کو کسی چیز پہ بیٹھ کے وہاں سے کچھ اٹھا کے جانے اور ہضم کرنے میں. لا یستنقذوہ منہ، نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو اس سے. کیوں؟ جو ہی وہ لے گی وہ اس کو ڈھانپ لے گی، اور ڈھانپ کے باہر ہی ہضم کر دے گی، اندر بھی نہیں لے جائے گی، اور آپ بیٹھے رہ جائیں گے، کچھ بھی نہیں لے سکتے. لا یستنقذوہ منہ، وہ ہضم شدہ غذا کو اندر لے جاتی ہے طاقت کے لیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ کھا کے اندر لے جائے تو اس کا پیٹ کاٹ کے بھی کچھ نکالا جا سکتا نا. تو یہ تو جو اندر لے جاتی ہے وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے، ہضم کر کے اندر لے جاتی ہے. یعنی عجیب و غریب چیز ہے نا، باقی مخلوقات ایسا نہیں کرتی. ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس سے طلب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مچھر کی مثال نہیں دی، کسی اور چیز کی مثال نہیں دی. اللہ کی کتنی کریشن ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکھی ہی کی مثال کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس کا جو مقام یا ویلیو عام انسانوں کی نظر میں ہے وہ بہت کم ہے. دوسرا کہ تخلیق عجیب و غریب قسم. تیسرا یہ کہ جو کچھ یہ چھینتی ہے لیتی ہے کسی سے وہ بھی حیرت انگیز طریقہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں اس کو مثل کہتے ہیں. اللہ ایک عجیب قصہ بیان کرتے ہیں، عجیب حالت بیان کرتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ مکھی نہیں بنا سکتے، حقیر سے حقیر چیز نہیں بنا سکتے، خاص سارے ہی جمع ہو جائیں. اور خاص طور پر اس لیے بھی اس کا ذکر کیا گیا مکھی کا کہ عموماً بتوں کے نام پر جو کھانا ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، جو زیادہ تر مٹھائی وغیرہ ہوتا تھا، تو وہ مٹھائی اس پر مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی. وہ بےچارے نہ ان مکھیوں کو اڑا سکتے، اور اگر مکھیاں مل جل کے ان کی مٹھائی میں سے کچھ کھا کے ہضم کر جاتی تو وہ پیچھے جا بھی نہیں سکتے تھے، لے بھی کچھ نہیں سکتے تھے. تو کس قدر کمزور ہیں وہ جن سے جا کے تم مدد مانگتے ہو، جو مکھی اڑانے پہ قادر نہیں، اور جو کچھ مکھی لے جائے وہ واپس لانے پہ قادر نہیں. اور یستنقذوہ کا لفظ ہے نون قاف دال سے ہے. نقص کا معنی ہے کسی چیز کو پوری کوشش اور خواہش سے چھڑانا. اور یہاں پر طالب سے مراد ابن عباس کہتے ہیں مکھی ہے، اور مطلوب سے مراد بت ہے. اور اس کا معنی برعکس بھی کیا گیا ہے، طالب سے مراد مکھی اور مطلوب بت، یا طالب سے مراد بت کہ مکھی آ کے بیٹھ گئی، اب وہ کیا چاہتا ہے کہ اپنا مکھی سے کھانا واپس لے تو وہ لے نہیں سکتا، اور مطلوب جس سے وہ لینا چاہتا ہے نہیں مکھی، وہ بھی اڑ گئی، وہ واپس نکال کے دے ہی نہیں سکتی. تو بت کیا ہے؟ مکھی کی طرح، جن سے تم کچھ مانگتے ہو وہ تو کسی بھی چیز پہ قادر نہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کیونکہ مکھی اگر ایک وقت میں لیتی بھی تو کتنا لے سکتی. یا پھر طالب سے مراد پجاری اور مطلوب سے مراد معبود، کہ پجاری بتوں سے جا کے جو کچھ مانگتے ہیں ان بتوں کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اپنے آگے بیٹھی مکھی سے بھی کچھ چھڑا نہیں سکتے، واپس نہیں لے سکتے، اس کو اڑا نہیں سکتے. تو آنے والے پجاری بھی کیا لے کے جا سکتے؟ ان کو بھی کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا.
ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا. جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے ایسی قدر انہوں نے نہیں کی. ناقدری کس کو کہتے ہیں؟ انڈر ایسٹیمیشن کو. مراد اس سے کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدرت، خدا کی خدائی کا درست اندازہ نہیں کیا، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے. اللہ کون ہے؟ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی البتہ قوت والا ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چن لیتا ہے ملائکہ میں سے کچھ رسول، پیغام رساں، قاصد. کس کام کے لیے؟ وحی لانے کے لیے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی. یعنی اللہ سے پیغام لوگوں تک کیسے پہنچتا ہے؟ پہلے فرشتوں کے ذریعے پیغمبر تک، اور پھر پیغمبر کے ذریعے لوگوں تک. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو سامنے دیکھنا ہے، تو ایسی باتیں ناسمجھی کی علامت ہے. کیوں؟ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کا مقام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ یا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ تم نہیں جانتے کہ وہ ہستی کیا ہے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، پہاڑ کو دیکھو، اگر میری تجلی سے وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ سکو گے. اور ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، کیا ہوا تھا پھر؟ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے صرف پہاڑ کو دیکھ کے. اور پہاڑ کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ ریت ہو گیا تھا، ذرہ ذرہ ہو گیا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کا کیا ہوا تھا؟ اس مطالبے پر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ سب مر گئے تھے. تو ہم انسان ہو کر اس قدر ناسمجھ ہیں کہ اللہ کی حیثیت اور مقام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ناجائز قسم کے بعض اوقات اس کے بارے میں تصورات قائم کر لیتے ہیں، بعض اوقات ناجائز مطالبے کرتے ہیں، بعض اوقات غلط طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اس سے نہیں ڈرتے، اس سے نہیں شرماتے، تنہائی میں اور طرح کے کام کرتے ہیں، سامنے اور طرح کے کام کرتے ہیں. یہ سب کس بات کی علامت ہے؟ کہ اللہ کو پہچانا نہیں، جانا ہی نہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تو وہ عظیم الشان بلند ہستی ہے کہ جس نے اپنے پیغام کے لیے خاص طریقے مقرر کیے ہیں، اس کے لیے فرشتے پیدا کیے ہیں، اور وہ فرشتے آگے مزید پیغمبروں تک پیغام لاتے ہیں، اور پھر پیغمبر آگے لے کے جاتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے. کن کے؟ فرشتوں کے، پیغمبروں کے، انسانوں کے، سب مخلوق کے. آگے اور پیچھے سے مراد کیا ہے؟ ان کا حال، ماضی، مستقبل سب اس کو معلوم ہے. ان کے اعمال جو پہلے ہوئے، آگے ہوں گے، جو دنیا میں ہو رہے ہیں، جو آگے بھیج چکے ہیں، سب اس کو پتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام، سارے معاملات. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کرو؟ رکوع کرو اور سجدہ کرو. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کس بات کی علامت ہے؟ نماز کی. کیونکہ نماز ہوتی نہیں جب تک کہ رکوع اور سجدہ نہ کیا جائے. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی باقی عبادات کی طرف توجہ کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے کام کرو. کون کون سے؟ ہر طرح کی نیکی. انسانوں کے ساتھ بھلائی کرو،
جانوروں کے ساتھ کرو، ماحول کے ساتھ کرو، تمام نیکیاں اس میں شامل ہیں۔ الخیر کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، ہر طرح کی خیر مراد ہے۔ کیوں کرو؟ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا۔ جہاد کا کیا معنی ہے؟ جہاد کا لفظ جو ہے جہد سے بھی ہے اور جہد سے بھی، جیم پہ پیش بھی اور جیم پہ زبر بھی، دونوں طرح آتا ہے۔ جہد کہتے ہیں وسعت اور طاقت کو، اور جہد کہتے ہیں مشقت کو، انتہائی کوشش کو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کرنے کا۔ جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرو، یعنی جیسی کوشش اللہ کو مطلوب ہے اور جتنی کوشش اس کو مطلوب ہے ہم سے اتنی کوشش کرو۔ هو اجتباکم، اس نے چن لیا ہے تم کو۔ اجتبا کا لفظ جیم بے واو سے ہے، کسی چیز کو جمع کرنا اور پھر کہیں لے جانا، یعنی اس نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ دین کے کام کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں اس نے بنایا تم پر دین کے معاملے میں کوئی حرج۔ کیا معنی حرج کا؟ تنگی۔ ایسا نہیں کہ دین میں اس نے تمہیں کچھ ایسے احکامات دیے ہوں کہ جن کو تم نہ بجا لا سکو، جن کو تم نہ کر سکو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین آسانیوں کا مجموعہ ہے، کہ دین میں کوئی سختی نہیں رکھی، دین تو آسانی کا دین ہے، لہذا لا اکراہ فی الدین، کوئی مشقت نہیں، کوئی جبر نہیں۔ کیا یہ معنی ہے؟ یعنی دین کا ہر کام آسان ہے، ہر چیز آسان ہے، خود ہی خود ہو جاتی؟ تو پھر یہ کیوں کہا گیا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ؟ جہد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشقت، یعنی مشقت تو ہوگی، لیکن اصول فقہ کا ایک اصول ہے کہ المشقت تجلب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے، مشقت آسانی لاتی ہے۔ یعنی اگر انسان کسی بھی کام کے لیے مشکل اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کام آسان ہو جاتا ہے۔ وہی چیز جو مشکل لگتی ہے پھر آسان ہو جاتی۔ مثلا ایک انسان کو اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں خوب محنت کرنا پڑتی، بہت کچھ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ محنت کے بعد سہولت ہو جاتی۔ اور جو لوگ محنت نہیں کرتے پھر وہ ساری زندگی محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور معنی یہ بنتا ہے کہ دین میں اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں رکھا کہ جو انسانوں سے ہو نہ سکے، اور پھر یہ کہ اللہ نے سہولت بھی رکھی ہے۔ اگر ایک کام ایک طریقے سے نہیں ہو سکتا تو اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ بھی دیا ہے۔ مثلا اگر بیماری ہے، معذوری ہے، تو آلٹرنیٹ طریقے بھی بتائیں۔ مثلا اگر آپ وضو نہیں کر سکتے یا سفر پر ہیں، پانی نہیں ملتا، تو کیا کریں؟ تیمم کر لیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اسی طرح سفر میں ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، نماز آدھی ہے، یہ ہے معنی وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو باپ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مسلمان ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، سب ان کو ہی اپنا بڑا مانتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ، کون سا طریقہ؟ دین توحید کا طریقہ تمہارے باپ ابراہیم سے چلا رہا ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تھی ارنا مناسکنا، تو اس موقع پر ایک اور دعا بھی کی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت اٹھا مسلم۔ اور اپنے لیے بھی کیا دعا مانگی تھی؟ وَجْعَلْنَا لَكَ مُسْلِمَيْنِ، ہمیں اپنے لیے مسلمان بنا۔ کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے،
نصارہ کیا کہتے کہ وہ نصرانی تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانین ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام تو یکسو مسلمان تھے، انہوں نے خود کو بھی مسلمان کہا اور تمہارا نام بھی کیا رکھا؟ مسلمان رکھا. یہ فرقہ وارانہ نام ہے جو بعد کی پیداوار ہے کہ کسی نے اپنا نام یہودی رکھ لیا اور کسی نے عیسائی رکھ لیا. حالانکہ یہود اور نصارہ بھی اصلاً کون ہیں؟ مسلمان تھے. ان کے پیغمبروں نے آ کر ان کو یہ نام نہیں دیے، یہ نام بعد میں بنے، اور انہی کی پیروی میں ہم نے بھی اپنا نام مسلمان چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں کے نام پہ رکھ لیا. یہ حنفی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ معلوم نہیں کیا ہے، بے شمار نام اپنے بنا لیے. آج اگر کسی کو پوچھے کہ تم کون ہو تو وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں، یا تو وہ ملک کا نام ساتھ لگائے گا، پاکستانی مسلم ہوں، عرب مسلم ہوں، یا پھر وہ لگائے گا کسی فرقے کا نام، حنفی مسلم ہوں، شافی مسلم ہوں. یہ سابقے اور لاحقے کس لیے؟ اصل نام تو صرف ایک ہے اور وہ ہے مسلمان. ہوا سماکم المسلمین من قبل، اس سے پہلے یعنی نزول قرآن سے پہلے، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہیں مسلمان ہی کہا ہے. کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو رسول تم پر گواہ. کون سا رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور شہید کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو یا حاضر کو. تو یہاں مراد کیا ہے؟ گواہ. کس بات کی گواہی دینے والے؟ اللہ ایک ہے اور جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام آیا وہ سب پہنچانے والے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب ہو جاؤ، کون؟ سب مسلمز کیا ہو جاؤ؟ گواہ. کس پر؟ علی الناس، تمام انسانوں پر. تو ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم تمام انسانوں کے سامنے اصل دین رکھیں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تک بات کیوں ہے، اس سے پیچھے تک کیوں نہیں؟ کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی دین کے ماننے والے کثرت سے ہیں تو یا وہ مسلمان ہیں یا نصارہ ہیں یا یہود ہیں، اور یہ تینوں اپنے آپ کو کس سے منسوب کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو اس لیے اگر تم واقعی ابراہیم کی اولاد ہو، اور ابراہیم کے اولاد ایک روحانی ہوتی ہے ایک جسمانی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ان کی نسل میں سے مراد ہے ان کے فالوورز، اگر ان کے ماننے والے ہو تو پھر تمہیں اپنے نام چھوڑ دینے چاہیے باقی، اور خود کو کیا کہنا چاہیے؟ صرف مسلمان. اور پھر ان کا دین تو ایک ہی دین تھا. ان کی تاریخ کو دیکھو، آپ دیکھیے کہ سورۃ الحج میں یہ موضوع بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی سورت میں خانہ کعبہ کی تعمیر وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کیوں بنایا تھا؟ اس تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ توحید کو اسٹیبلش کرنا، شرک کا خاتمہ. لہذا اس وقت دنیا میں کرنے کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا جائے، رب سے جوڑا جائے، ساری بندشوں سے نکالا جائے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور یہ فریضہ ہے مسلمانوں پر کہ وہ تمام انسانوں تک اسلام کا پیغام لے کر جائیں. اس کام کو کرنے کے لیے ضروری کیا؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، صلاۃ ادا کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا خاص طور پر اہتمام کرو. اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی اپنے جان اور مال دونوں کے ساتھ گواہی دو. کیونکہ کہیں پر بھی تم ہو، نماز کا وقت آئے گا، تم اللہ کے آگے جھک جاؤ گے، تو جو اس بات کا کھلا ثبوت ہوگا کہ جس کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو تم خود بھی اسی کے آگے جھکنے والے ہو، اور پھر اسی کی خاطر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے ہو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط تھام لو اللہ کو، اللہ سے مضبوط تعلق ذکر وغیرہ کے ذریعے. عین صاد میم، عاصمہ کا معنی ہوتا ہے روکنا. عاصم کس کو کہتے ہیں؟ بچانے والے کو. هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے. مولا کس کو کہتے ہیں؟ محافظ کو، کارساز کو. لوگوں سے نہ ڈرو کہ کون تم پہ حملہ آور ہوگا،
اور کون تمہارا کیا بگاڑ دے گا. وہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. فنعم المولا، پس کتنا اچھا مولا ہے. ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے. اس کے ہوتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.